بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اور فعل کی علامات کو بیان کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں معرب اور مبنی کی طرف۔ یہ جو کلمات عرب ہیں یہ سارے کے سارے نہ تو معرب ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، کبھی معرب ہوتے ہیں کبھی مبنی ہوتے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں ان کی طرف۔ پہلے ہم پڑھتے ہیں معرب کی تعریف، پھر ہم پڑھتے ہیں مبنی کی تعریف۔ معرب کی تعریف کیا ہے؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے۔ یاد رکھنا یہ جو ہے معرب کی تعریف نہیں، یہ معرب کا حکم ہے۔ معرب کی تعریف یہ معرب وہ ہوتا ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، مبنی اصل کے ساتھ مشابہ نہ اور اس کا عامل بھی اس کے ساتھ ہو۔ یہ تعریف ذرا مشکل سی ہے، تو علماء نے طلباء کی آسانی کے لیے یہ تعریف بھی لکھ دیا کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے اس کو معرب کہتے ہیں۔ حالانکہ معرب کی تعریف یہ نہیں، معرب کی یہ معرب کا حکم ہے۔ معرب کی تعریف یہ ہے جو غیر کے ساتھ مرکب ہو، جیسے زید قائم۔ زید جو ہے زید قائم میں زید جو ہے یہ مرکب ہے قائم کے ساتھ، اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت بھی نہ ہو تو اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے، اور اس کا عامل جو مانوی ہے وہ ہے ابتدا۔ تو یہ ہے معرب کی تعریف جو غیر کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے ساتھ اس کی مشابہت نہ ہو اور اس کا عامل بھی اس کے ساتھ ہو، تو اس کو کہتے ہیں معرب۔ اب جیسے جاءنی زید ورأیت زیدا ومررت بزید، تینوں مثالوں میں آپ دیکھ لیں زید کہیں مرفوع ہے، کہیں منصوب ہے، کہیں مجرور ہے۔ تو جیسے جیسے عامل بدلتا جا رہا ہے ویسے ویسے زید کا آخر بدلتا جا رہا ہے۔ جاءنی زید میں زید جاء کا فاعل ہے، رأیت زیدا میں زید رأیت کا مفعول بہ ہے، مررت بزید میں زید جو ہے یہ با جارہ کی وجہ سے مجرور ہے۔ تو معرب کی تعریف جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدل جائے، تو اس کا آخر جو ہے جیسے جیسے عامل بدلتا جا رہا ہے ویسے ویسے اس کا آخر بھی بدلتا جا رہا ہے۔ مبنی کی کیا تعریف ہے؟ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاءنی ہؤلاء ورأیت ہؤلاء ومررت بہؤلاء۔ دیکھ لیں بھائی، جاءنی ہؤلاء میں عامل جاء ہے، رأیت ہؤلاء میں رأیت عامل رأیت ہے، مررت بہؤلاء میں عامل با ہے، لیکن ہؤلاء جو ہے اس کا آخر بدل نہیں رہا بلکہ یہ اپنی حالت پر ہی برقرار ہے، تو یہ ہے مبنی جس کا آخر نہ بدلے۔ فائدہ بھائی جہاں معرب ہوگا وہاں چار چیزیں ہوں گی، جہاں بھی معرب ہوگا وہاں چار چیزیں ہوں گی، عامل بھی ہوگا، معمول بھی ہوگا، اعراب بھی اور محل اعراب بھی۔ جیسے جاء زید میں جاء عامل ہے، اس نے زید کو رفع دیا ہے، زید معمول ہے، اور زیدن پر جو ضمہ ہے یہ ضمہ اعراب ہے، اور دال محل اعراب ہے، یعنی اعراب کا جو محل ہے وہ زید کی دال ہے۔ مبنی کی دو قسمیں ہیں، مبنی الاصل، مبنی غیر الاصل۔ مبنی الاصل کی تعریف جو بذات خود مبنی ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی نہ ہو۔ مبنی غیر الاصل کی تعریف جو بذات خود مبنی نہ ہو بلکہ کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو۔ مبنی الاصل چار چیزیں ہیں کل، ویسے تو تین چیزیں ہیں، تین صاحب نامیر نے بھی بیان کی ہیں، ایک اور علماء نے بھی بیان کی ہے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، اور بعض کہتے ہیں جملہ جو ہے نا یہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے اس لیے چار بھی کہہ دیتے ہیں۔ بہرحال مبنی اصل تین چیزیں ہیں، چوتھی جو ہے وہ جملہ ہے، بعض کہتے ہیں جملہ جو ہے یہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے۔ مبنی غیر الاصل، مبنی اصل چار چیزیں ہو گئیں، ماضی، امر حاضر معروف، تمام حروف، اور جملہ مبنی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اور مبنی غیر الاصل صرف دو چیزیں ہیں، اس میں غیر متمکن اور فعل مضارع جب نون ہے جمع مؤنث اور نون ہے تاکید کے ساتھ ہو اس وقت یہ مبنی غیر الاصل ہوتا ہے۔ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی کئی صورتیں ہیں، ہم نے پیچھے پڑھا نا مبنی غیر الاصل کی تعریف جو بذات خود مبنی نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو۔ تو مبنی الاصل کے ساتھ ظاہرہ مشابہت یہ جو ہوتا ہے نا مبنی غیر الاصل، اس کو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے، اور مبنی الاصل آپ نے پڑھ لی ہیں کتنی چیزیں ہیں، تو ان سے مشابہت کی وجہ سے یہ مبنی غیر الاصل ہوتا ہے جو بذات خود مبنی نہ ہو، کسی کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے مبنی ہو۔ تو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت کی کئی صورتیں ہیں، جیسے بھائی کسی اسم میں مبنی الاصل والا معنی پایا جائے، جیسے اینا میں حمزہ استفہام والا معنی پایا جاتا ہے۔ اب اینا جو ہے یہ بھی
مبنی ہے، مبنی اصل ہے یا غیر اصل؟ یہ مبنی اصل تو ہے نہیں، یاد رکھنا کوئی بھی اسم مبنی الاصل نہیں ہو سکتا، جب بھی ہوگا مبنی غیر الاصل ہوگا۔ تو اینا جو ہے یہ مبنی غیر الاصل ہے، تو اس میں حمزہ استفہام والا معنی پایا جائے تو حمزہ جو ہے ظاہر ہے وہ حرف ہے، اور احد عشرہ کی دوسری جز میں حرف عطف والا معنی پایا جاتا ہے۔ اور جس طرح حرف اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح اسم بھی اپنا معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہو تو وہ بھی مبنی غیر الاصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جیسے اسماء مضمرات ہیں، اسماء اشارات، اسماء موصولات وغیرہ۔ اب ضمیر جو ہے یہ بھی معنی بتانے میں مرجع کی محتاج ہوتی ہے، اسماء اشارات جو ہیں، جو اشارہ ہے وہ بھی مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے، موصول جو ہے وہ صلے کا محتاج ہوتا ہے۔ کلام عرب میں دو چیزیں معرب ہوتی ہیں، کلام عرب میں صرف دو چیزیں معرب ہوتی ہیں، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو، اور فعل مضارع جب نون ہائے جمع مؤنث اور نون ہائے تاکید سے خالی ہو۔ تو غیر الاصل جو ہے مبنی غیر الاصل دو چیزیں، اس میں غیر متمکن اور فعل مضارع جب نون ہائے جمع مؤنث اور نون ہائے تاکید کے ساتھ ہو، اور معرب جو ہیں وہ بھی دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع ہو اور فعل مضارع جب نون ہائے جمع مؤنث اور نون ہائے تاکید سے خالی ہو۔ مبنی غیر الاصل کا دوسرا نام اسم غیر متمکن ہے۔ اسم غیر متمکن کی 8 قسمیں، اور وہ یہ ہیں: اسماء مضمرات، اسماء اشارات، اسماء موصولات، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات اور مرکب بنائی۔